بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور خواتین و حضرات، معاف کیجیے گا۔ آپ کے اپنے چینل سے آپ کا میزبان عابد عمران اس وقت براہ راست آپ اپنے عزیز ہم وطنوں سے، آڈینس سے، حاضرین سے مخاطب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج کچھ دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ ایک مرکزی بینک کا اتنا ذمہ دار عہدیدار سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے گی، جس سے یہ واضح ثبوت ہے کہ اس کے اس بیان کو اس نظریے سے لینا ضروری ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے ایک ادارے، یہ جو ڈپٹی گورنر ہوتا ہے یہ ہیڈ ہوتا ہے، یہ نمائندگی کرتا ہے۔ گورنر کے بعد سب سے اہم ذمہ داری کا عہدہ جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے بعد ڈپٹی گورنر کے پاس ہوتا ہے۔ تو عزیزان من کہ 5 لاکھ روپے سے زائد رقم بینکوں میں جو رکھی ہے لوگوں کی، وہ اللہ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت اس کو تحفظ دے گی، اس کو ہر طریقے سے جو ہے عوام کو یقین دہانی کرانے کی یا تسلی دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یار پریشان نہیں ہو، گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے، کہ 5 لاکھ سے زیادہ کی رقم محفوظ نہیں رہے گی۔ بڑی حیرت ہوگی، بہت عجیب سا لگا، اور کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں اور اس کو باور کراؤں کہ اگر یہ خاتون ہے یا مرد ہے، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ چپ کر کے استعفیٰ دے دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ پوری قوم میں مایوسی پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری تو اب حافظ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ڈپٹی گورنر کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں کہ جس نے ملک اور قوم کو مایوسی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سلیم مانوی والا ہے، یہ ان کا جو انڈوس کیا ہے اس کے بیان کو، سٹیٹمنٹ کو، کہ 5 لاکھ سے زائد رقم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک سمپل سا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک کوشچن ہے ذہن میں، ایک سوال ابھرتا ہے ایک شہری کے میں، وہ جیسے آج کل ایک ڈائلاگ چلا ہوا ہے، مجھے مارو مجھے مارو، ہیں وہ والی کیفیت ہے کہ ایک مرکزی بینک کا عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ سے زائد رقم محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا لوگ اپنی رقمیں گھروں میں رکھیں تاکہ ڈاکو آئے اور ان کو لوٹیں؟ دن دہاڑے ڈاکے تو ویسے بھی پڑ رہے ہیں، پھر اور زیادہ ہو جائیں گے۔ میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر قوم سے معافی مانگیں اور اس غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کی وضاحت کریں۔ بصورت دیگر میں صحافی برادری سے، وکلاء برادری سے اپیل کروں گا کہ اس ڈپٹی گورنر کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے
اس کو کورٹ میں بلایا جائے، اسے کورٹ میں پوچھا جائے کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ بیان کیوں دیا۔ دیکھو اگر مجھ سے کام نہیں ہوتا تو میں چپ کر کے اپنا ریزگنیشن دوں، گھر چلا جاؤں۔ یہ کہنا کہ جی 5 لاکھ سے زائد کی رقم آپ کا جو ہے یہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے، تو یہ جو جگہ جگہ آپ لوگوں نے برانچیں کھولی ہوئی ہیں، تو برانچیں کھولنے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ ان کے جو سٹاف کو آپ سیلریز دے رہے ہو، وہاں اے سی چلتا ہے، وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی چلتا ہے ماشاءاللہ سے۔ پہلے ہی ہم اشرافیہ جیسے فقیروں کا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے گلہ ہے ملک کی براڈ کاسٹ کرنے والے اداروں سے، ایڈیٹر صاحبان سے۔ آپ نئے آنے والے کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ اللہ نے ہمیں لکھنے کی طاقت دی ہے، ہم لکھنا چاہتے ہیں، اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ملک اور قوم کی رہنمائی کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کنٹینٹس میں کہتے ہیں ٹوسٹ بھرو، مرچ مسالہ ڈالو۔ ایک شخص مہنگائی کے ہاتھوں مر رہا ہے اور ہم اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے الٹا ہم اس کو مزید پریشان کریں۔ کیوں؟ وجہ اپنی نالائکی، اپنی حماقتیں اگر ہم نہیں دور کر سکتے تو اس کی سزا عوام کو نہ دی جائے خدا را۔ ہم یہ معافی کے طلبگار ہیں۔ جو نالائق قسم کے، جو احمق قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کو ڈپٹی گورنر بننے کا شوق تو بڑا تھا، 18 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے کا اس کو بڑا شوق تھا۔ اس عورت کو، اس مرد کو جو ڈپٹی گورنر ہے اس کا پروٹوکول لینے کا بڑا شوق تھا، گاڑیاں، یہ آن جان، یہ ان کی دیکھا دیکھی، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ what is the job description of ڈپٹی گورنر۔ مجھے نہیں خیال ہے میرا کہ یہ ڈپٹی گورنر کو اس بات کا خیال ہو کہ اس کی پوزیشن کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا اس کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ یہ گورنر کو بھی نہیں پتہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ ماشاءاللہ بہت ارسطو ٹائپ کے کوالیفائڈ ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے لوگ۔ چیف مینیجر دیکھو مغل بادشاہ کا پھوپھا لگتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک اس کا دادا لگتا ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا اہلکار سیدھی منہ بات نہیں کرتا۔ قومی اداروں میں دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اپنی مراعات ہیں لاکھوں میں، ہماری تنخواہیں اور پینشن بڑھاتے ہوئے ان کو کیوں موت نہیں آتی؟ ابھی یہ جو ہمارے دام نہاد قسم کے جو لوگ ہیں جو سروے کرتے ہیں، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا عملی مظاہرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں ہلکی سی بریک لوں گا، ٹیک اے بریک، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔